لبیک لبیک ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلى آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ صدر ذی وقار عاشق نبی مختار حضرت پیر طریقت عزت مآب جناب حاجی محمد حنیف قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی شب میلاد دے اندر عظیم الشان باوقار تقریب سعید میرے عظیم بھائی اہل سنت دے نامور خطیب سلطان الخطباء حضرت علامہ الحاج قاضی منظور احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک کی پہلی تقریب بھی ہے، اور پھر قاضی صاحب کا مقدر کہ قاضی صاحب کی تقریب دے نال مدینے والے دی آمد دی مقدس رات بھی کہ سرگودا دے مسلمان میرا عرس بھی کر رہے ہیں اور مدینے والے دا میلاد بھی کر رہے ہیں۔
نماز مغرب کے بعد پروگرام شروع ہویا، آپ نے تلاوت سنی، سرکار دیاں غلاماں کو نعتیں سنیاں۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب دا انتہائی پر مغز اور پر محبت خطاب بھی آپ نے سنے۔ پھر نماز ہوئی، نماز تو بعد تلاوت ہوئی، نعتیں ہوئیاں، اور جانشین خطیب پاکستان نے مختصر وقت کے اندر انتہائی حسین خطاب فرمایا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ انہوں اپنے عظیم باپ دا عظیم جانشین بنائے گا۔ قاضی نگاہ مصطفیٰ قاضی احمد حسن یہ بھائی نے کہ جنہوں قاضی صاحب اپنی زندگی دے اندر نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر و محراب دا وارث بنا کے گئے۔ ساری زندگی جس رسول دی نوکری دیتی نا، جان لگیاں وہ نوکری پتراں نو دے گئے کہ تساں وہی کام کرنا جڑا کام میں کیتا ہے، جی مینوں مدینے تو صلہ ملے تو تانوں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں نو دین دنیا دی بھلائیاں عطا کرے، اہل سنت دا نمائندہ خطیب بناوے، اور یہ آواز دیر تک گونجتی رہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک تو مختلف مقامات تو کچھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ پہلی آیت دا او جملہ ہے جدے وچ اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو احسان جتایا ہے۔ رب نے مومناں نو احسان جتایا ہے۔ علماء جلوہ فرمانے پڑھے لکھے لوگ موجود نے، میں دعوت فکر دینا ہے۔ کمال اے وے رب احسان جتان نو پسند نہیں کردا۔ اللہ احسان جتان نو پسند نہیں کردا۔ کہنے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر بھول جا اللہ اجر دے دے گا۔ اللہ پسند نہیں کردا تو پھر جتایا کیوں؟ خود تے پسند نہیں کردا تو پھر احسان کر کے مومنوں جتایا تے ہے نا، تھوڑے تے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ نالے پسند نہیں کردا نالے پیا جتانا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کوئی میری ایک نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میریاں نعمتاں گننا چاہو کہ گنتی چ نہیں آندیاں۔ ان گنت نعمتاں دے کے کسی نعمت دیر تے بطور خاص احسان نہیں جتایا، صرف ایک یار دے کے احسان جتایا نا، صرف ایک یار دے کے احسان جتایا نا۔ جی یار دے کے بھی احسان نہ جتاندا، توجہ حضرات، محبوب دے کے بھی احسان نہ جتاندا تے کئیاں بدقسمتاں نے کہنا سی کملی والے دی آمد والا احسان یہ بھی باقی احسانہ جیسا ہے۔ رب نے فرمایا سب کچھ دیتا، احسان نہیں جتایا، ایک یار دے کے احسان جتایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے خدا کی نظر میں سب کچھ بھی کچھ نہیں، محمد اکیلا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ دے کے احسان جتایا، ایک یار دے کے احسان جتایا، اور آخیا کی لقد من اللہ، بے شک اللہ نے دین کیتا ہے۔
اللہ نے احسان کیتا ہے، اللہ نے مہربانی کیتی ہے کنہاں تے؟ علل المؤمنین، مومن سرگودار گردوں نواح والو، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے بہت کچھ فرمایا۔ دو چیزاں نے، ایک گیتی دے اندر نبی پاک دی آمد اور ایک نبی پاک دا احسان۔ توجہ ہے نا؟ ایک حضور دی آمد، ایک احسان۔ جہاں تک آمد رسول دا تعلق ہے نا، نبی پاک اس دنیا صرف ساڈے واسطے رسول بن کے نہیں آئے، وہ سب واسطے رسول بن کے آئے۔ یہ ابو بکر دی خطابت دی جولانی نہیں، رب دا اپنا ارشاد۔ رب تعالیٰ نے کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ مدینے لے جائے، گونج پا دیو، کھلے بیٹھے ہو گلاب دے پھول وانگو۔ سانو تے چاہ چڑھیا ہے، رب نے ساڈے تے دین کیتا ہے، زبان تو پتہ تے لگے نا ساڈے تے ہی دین ہویا ہے۔ آمد کی گل کی فرمایا سب واسطے، یار نو فرمایا قل، میرے محبوب ذرا تسی آپ بھی بولو، حبیبی ذرا لب کھولو، یا ایھا الناس کہہ دیو لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں کائنات دے ذرے ذرے واسطے رسول بن کے آیا۔ سرگودا تے گردوں نواح والوں، میں جڑی بات کرنا چاہنا بڑی توجہ نال، دو آیتاں پڑھیاں۔ کملی والا آیا سب واسطے، پر جدوں احسان دی گل کیتی پھر اے نہیں آکھیا لقد من اللہ علی الناس۔ حاجی عبد القیوم صاحب میں انہاں فکریاں تے غور کیتا، بھیجن والی آکھیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جدوں احسان دی گل کیتی پھر ناس نہیں آکھیا، پھر آکھیا علی المؤمنین۔ یا اللہ اتھے ناس آکھیا، اتھے کیوں نہیں آکھیا کہ ناس تے احسان کیتا؟ فرمایا ناس بھی تے خناس بھی رہندے نے، کوئی یار خناساں واسطے نہیں نہ بھیجیا، میں تے دین کیتا تے مومناں تے کیتا، ایمان والے۔ اور سرگودا تے گردوں نواح والو، دو چیزاں چھپایا نہیں چھپدیاں، ایک خوشبو نہیں چھپدی، دوسری خوشی نہیں چھپدی۔ خوشبو اپنی مہک تو پہچانی جاندی ہے، خوشی چہریاں تو پہچانی جاندی ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، بندیاں دے چہرے دیکھو پتہ لگے گا کدے تے احسان ہویا تے کدے تے نہیں ہویا۔ خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی۔ صاحب عقل و دانش لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے نے، مشائخ بیٹھے نے، لڈو او ونڈدا ہے جدے گھر منڈا جمے۔
قادری صاحب گواڈیاں لڈو کدے نہیں ونڈے کوئی بندہ گواڈیاں نو آکھے ساڈا پتر جمیا تساں لڈو کیوں نہیں ونڈے کہن گے تہاڈی مت ماری گئی ہے منڈا تہاڈا جمیا تے لڈو اسی ونڈیے احسان سنیاں تے ہویا ملاد بھابی کرن ملاد بھی تے سنیاں ہی کرنا نا جنہاں اوتے احسان ہویا اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے سید ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ دی قبر سے ماضی قریب کے اندر شاعر اور شاعری میں بڑی جدت پیدا کی تھی شاعری کہندے نے ہر دم دل نو شاد کران گے میں تقریر کر کے ٹر جاؤں گا سویرے لوگ پوچھن گے ابو بکر کی کہندا سی اور گل یاد رکھو نہ رکھو کہندا سی ہر دم دل نو ہر دم دل نو نوابیاں دے بہت بڑے محدث نواب صدیق الحسن خان مفانی اب الشمامت الانبیاء لکھ دے نے نبی دی آمد دا سن کے جدا دل خوش نہ ہوئے او سمجھ لوے سینے کسے مومن دا دل نہیں ہر دم دل نو شاد کران گے بولو ہر دم دل نو بھائی خدا دے گھر بیٹھے ہو ایمان نال دسو نبی دا ذکر سن کے کلیجہ ٹھردا ہے کہ نہیں ٹھردا سینے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں پیندی ہر دم دل نو ہر دم دل نو اسی اپنے گھر آباد کران گے اپنے خدا دی قسم علماء دا صوفیاء دا تجربہ ہے جتھے سرکار دا ذکر ہوئے پورا سال اس جگہ تے رب دیاں رحمتاں بارش دی طرح وسدیاں رہندیاں نے پھر ہر دم دل نو ہر دم اپنے گھر حشر دے دورے جے رب چایا اسی قبر دے وچ میلاد کران گے قبر دے وچ بولو قبر دے وچ ہر دم دل نو شاد کران گے ہر دم اپنے گھر آباد حشر دے دورے جے رب چایا اسی قبر دے وچ میلاد قبر دے وچ پتر مٹی پا کے ٹر جان گے برا ٹر جان گے یہاں ٹر جان گے سنگی بیلی ٹر جان گے 2.5 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ روشندار کملی والے لج پالا تیریاں مہربانیاں پسند کے فرمایا فکر نہ کری پتر دے برا بے وفا ہو سکتے نہیں فاطمہ دا بابا بے وفا نہیں آ میں تیری قبر وچ آ جاؤں گا جدو مدینہ والا آئے گا اسی قبر دے وچ میلاد قبر دے وچ اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے ناصر شاعری کہندے نے ڈب ڈب ترن نو جی کردا اے ڈب ڈب ترن نو ہو کے بھرن نو جی ڈب ڈب ترن نو ہو کے بھرن نو سنیے سونے قبر وچ آن ہے اے ہن تے مرن نو جی ہن تے مرن ہن تے
دنیا خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی؟ ایمان نال دسو، میں تھانوں مفتی سمجھ کے تھوڑے کو فتوا لینا، جڑا پتھر مارن والے نو دعا دیندا، میلاد منان والے نو جہنم جان دیندا، جڑا کنڈے بچھان والے تھلے چادراں بچھاندا، درود پڑھن والے نو خالی چھوڑ دے گا۔ حضور نال پیار ہوا، جو کملی والے تیری قبر وچ آن کے تیرا مقدر سور جائے گا، نصیبہ بیدار ہو جائے گا۔ اسی حضوروں دیکھاں گے نا، ہائے ہائے خدا دی قسم، جنوں قبر دے واقعات پڑھنے سرکار نے دل کردے ہونا ہی مار جائے، تو قبر وچ جا کے تے من مونا رسول دیکھ لئیے۔ پھر بھائی چلے گئے، پتر چلے گئے، ماں قبر وچ نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، دنیا نہیں، بھائی رشتہ دار کوئی بھی نہیں۔ ادھر مدینے والا آ گیا، فرشتے پوچھن گے چل بھائی امتحان دو، ٹھہرو امتحان دے لینے گل تے کرو۔ حضور دے چہرے وال ویکھ کے امتی پکارے گا، آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے۔ اور ساری زندگی جی رسول اللہ دے ہوئے سنتے رہے ہیں، بدعا دے چہرے دیاں گلاں، ملائل دیاں جلفاں دیاں گلاں، وجہ اللہ دے چہرے دیاں گلاں، علم نشرہ دے سینے دیاں گلاں، امتی پکار کے آکھے گا، آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے۔ فرشتے کہیں گے من ربک ما دینک، اسی آکھاں گے فرشتیوں ٹھہرو امتحان بھی دے لینے ہاں، پر دیکھو نہ کون آ رہا ہے، سب تو بڑی شان والا آ گیا، بولو سب تو سب تو بڑی شان، اے اونچے رتبے پان والا، اونچے رتبے کون نبی حضرات دی صبح ویلے دنیا تے آیا سی، کون رسول آئے، اے بار جنہ دا کسے نہ چکیا، بھار جنہ دا کسے نہ چکیا، اونا دی پہچان والا، اے اونا دی اونا دی پنڈ صبح دا وقت کملی والے کالی کملی اوڑی ہوئی، حضور مکے دی گلی جا رہے نے، کچی دی حویلی ویکھی، دروازے کو ایک ضعیف عمر بائی سامان دی پنڈ بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ لوگ کہے اماں کدھر تے آئی تھی، جان پہچان نہیں سی، کہنے لگی میں جگ نالوں سونے میں مکہ چھوڑ کے اپنے پیکے پنڈ چلی۔ حضور نے فرمایا خیر ہوئے مکہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تے مائی کہنے لگی میں سنے ہیں مکے ایک محمد نامی جادوگارے جنہوں ویکھ دے نا اس تے جادو پا دیندا ہے، وہ پیو دادے دا مذہب بھول جاندا ہے،
میں ہوں بڑھی ہو گئی ہوں تے میں نہیں چاہتی پچھلی عمرہ میں پیو دادے دا مذہب چھوڑا، سوچیا مکہ ہی چھوڑ دیا، کدھر محمد دے متھے نہ لگا، وہ جادو کو بچ جاواں۔ سرکار نے فرمایا اچھا اچھا اس واسطے جا رہے ہو تو پھر انتظار کر، تے کہنے لگی میری پنڈ وزنی، انتظار کر رہی ہیں کوئی آوے تے چپ کے لے جاوے تے مینوں چھوڑ آوے۔ رحمت عالم نے نہ ہاتھ پا کے پنڈ چک کے موڈیاں تے رکھی، فرمایا چلو اماں میں چھوڑا۔ بڈھی رسول اللہ دے چہرے وال ویکھ کے کہندی ہے کوئی شہزادہ معلوم ہونا ہے، بندہ غریباں دے کام نہ آوے نہ تے غریباں نال مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اماں میں مذاق تے نہیں کر رہا، جدا بار کسے نہیں چڑھا میں ہی چڑھا۔ پنڈ چک کے سرکار چل پے تے قدم قدم تے بڑیاں دعاواں، کسے بڑھے بندے دا کام کرو تے بڑھیاں کول دعاواں ہی ہوندیاں نے، تے دعاواں دیندی ہے جوانیاں مانے، کیڈی عظیم ماں ہے جس تیرے جہا پوت جائے، کیڈا بھار چک کے چلے ہیں، جیوندا رہو، تیری پگڑی دا ترا بلند ہوئے۔ چلدیاں چلدیاں کہن لگی او میرا پیکا گھر آ گیا ساڈی ٹو کے۔ نبی کریم سرور عالم نے پانڈ رکھی دروازے اگے تے فرمایا اچھا ماں مبارک ہوئے، پیکے گھر آ گئے تے دوجی مبارک ہوئے بس جادوگر کولوں بھی بچ گیا۔ کہندی بڑی مہربانی، میرا اپنا پتر ہوندا تے اتنا بار چک کے نہ لیا، کتنا تو کریم ہے سونے، اللہ تینوں نظر بد تو بچائے تے جوانیاں مانے تیری پگڑی دا ترا بلند ہو گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا اچھا مینوں اجازت ہے؟ جوانیاں مانے بڑی مہربانی، میں زندگی بھر تیرا یہ پیار نہیں بھولاں۔ نبی پاک واپس جا گئے تے بڈھی کہندی ہے واپس کدھر چلے؟ فرمایا میں صرف تہاڈی پنڈ چھوڑن آیا تھا، میں مکے جا رہا، میرا کدھر کام ہی کوئی نہیں سی، میں تو صرف تہاڈا بار چک کے لے آؤں۔ بڈھی کہنے لگی میرا مشورہ ہے پتر تم ہی مکے نہ جا، چھوڑ دے مکہ، کدھر اسے جادوگر دے متھے نہ لگ جاویں، تیرے تے جادو دے ڈورے نہ پائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اما میں اجے مکہ نہیں چھوڑنا، کدے وقت آیا تو چھوڑ دیا، اجے میں مکہ ہی رہنا۔ اچھا کوئی مجبوری ہے؟ فرمایا ہاں بڑی مجبوری ہے، میں واپس جانا ہے۔ تے بڈھی کہنے لگی اچھا میری ایک مت سن لے، اے بڈھی دی مت سنے جڑی حضور نو سنا رہی ہے، متاں حضور نو دے رہی ہے۔ نبی کریم کھڑے ہو گئے، رحمت عالم نے کملی دی بکل ماری ہے، سرکار مائی وال ویکھن لگ پے، اماں فرماؤ میں مت یاد رکھاں گا۔ مائی دی اکھاں چاسو آ گئے، تیرے جیسے پت ماما روز نہیں جمدیاں، تو بڑا چنگا ہے بڑا کریم ہے، حکمت میری رکھی یاد چنا، پیچھا پرت کے دانا کا جاویں، بچیا رمی محمد آشمی تو اودے جال دے وچ نیا جاویں، بچیا محمد آشمی کو بچ کے رمی اودے جال وچ نیا آویں۔ نبی پاک مت سنی تھی حضور ہس پے تے بڈھی کہندی ہے سونیا میں مت پئی دینی ہاں تے تو اگوں ہسدا کیوں ہے؟ اگوں پرتے حضور جواب دتا، نائیوں بچن والا اس تو تھا میرا، جس تو ڈردیوں تو پردیس آئیوں، میں ہاں اوہ محمد ہے نام میرا۔
جدو مائی نو پتہ لگا اے محمد آپ تے مائی دی چیخ نکل گئی تے نبی پاک دیاں قدماں تے گر کے کہندی ہے ویجے تو محمد ہے ایو دیا تتی میں کیوں نس کے آیاں وے سچے دلوں پیاریا تجھ اتے میں اج ایمان لیا یا وے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. حضور دا کلمہ پڑھیا مائی کلمہ پڑھ دی گئی تے نبی پاک مسکرائے فرمایا اماں ڈبل مبارک کہندی ہے یا رسول اللہ ڈبل مبارک کے بھی ہائے نبی پاک نے فرمایا ایک اسلام قبول کرن دی تے دوجی پیکے گھر آن دی تے روک کہندی ہے اسلام دی تے خیر مبارک ہوئے تے پیکے گھر نوں میں اگ لانی ہے میں واپس نہ آ جا گی میں تے تواڈے کولوں ڈردے آئی سا میں ہن باقی زندگی تواڈیاں قدماں گزاراں گی رسول اللہ نے پھر پنڈ چک کے موڑے تے رکھ لے بڑھی رو کے کہندی ہے جگ نال سونیا تے من مونیا اگے پتہ نہیں سی تسی کون ہو ہن تسی نبی ہو میں تھوڑی امت وچ ہاں تسی رسول ہو میں تھوڑا کلمہ پڑھیا ہن میرا بھار نہ چکو نبی کریم نے فرمایا اماں چکن دے قیامت نوں بھی تے میں ہی جانا نبی کریم نے پن موڈے تے رکھی چل پے تے بڈھی کملی والے پیچھے چل پئی بڑھاپا بھول گیا ہن عشق رسول دے رنگ چڑھ گئے نے ہن اسلام دی جوانی آ گئی ہے اگے اگے کملی والا تے پیچھے پیچھے بڈھی کلمہ پڑھ کے خوش پئی ہوندی سی جدوں ویکھدی ہے نبی پاک وال حضور نے گٹھلی سر تے رکھی ہوئی ہے گٹھلی دا بھی سایہ نہیں نبی دا بھی سایہ نہیں کملی دا بھی سایہ نہیں بڈھی خوش ہو کے کہندی ہے تیرا اونچا ہے ناواں نالے نہیں پر چھاواں تیرا اونچا ہے ناواں نالے نہیں پر چھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب ملاقات حبیب میری عید ہو گئی بندہ مردا ہے بیوی چھوڑتا ہے بچے چھوڑتا ہے والدین چھوڑتا ہے بھائی چھوڑتا ہے مکان چھوڑتا ہے بڑے غم لے کے قبر وچ جاندا ہے قبر وچ لیٹتا جائے گا پتر مٹی پا کے تر جان گے کملی والا قبر وچ آئے گا امتی آکھے گا پرواہ نہیں ملاقات حبیب میری عید ملاقات حبیب سب بولو ملاقات حبیب قاضی منظور احمد چشتی رحمت اللہ علیہ دا وصال ہویا بچے رو رہے نے گھر والے رو رہے نے بچیاں رو رہی نے سرگودا تے پاکستان دے سنی رو رہے نے قسم ہے پیدا کرنے والے دی جدوں قبر وچ لٹایا گیا ہوے گا تے قاضی منظور آکھے گا تسی تے روندے پئے ہو پر ملاقات حبیب میری ملاقات
ملاقات حبیب ملاقات حبیب میری عید ہو گئی میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی میرا حج اکبری تیری میں تو کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا مگر قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب نے اور قاضی احمد صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیتا کہ بڑا قبولیت کا ویلا ہے تے شب میلاد ہے تے عاشقاں دیاں اکھاں عشق بار نے تے تو سانوں اس پینڈو دی گل سنا جڑا مدینے چ کدو ویچدا سی میں تو کچھ اور سنانا چاہتا سا تاہم میرے کو عشق رسول دا سودا ہے محبت رسول دا مال لے کے پھرنا ہے شرک بدعت دا مال کدے دکان تے پائے سرکار کی آمد پیارے کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد ذرا زور سے بولو چلا کر بولو جھوم کے بولو لب چوم کے بولو سرکار کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد طہا کی آمد خوشی کس بات کی خوشی کس بات کی اس تو بڑی میرے کو کوئی دعا نہیں جلسہ ختم ہو کے گھر جاؤ تے آج تھوڑی اکھ کسی غیر نہ لگے حسنین دے نانے نہ لگ جائے فاطمہ دے بابے نہ لگ جائے درود پڑھ کے سویا کرو حضور لجپال نہیں جی جس قسمت پہ جاگے نا مینوں اطلاع ضرور کرے حضور بڑے قریب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ نسخہ ہے جیڑا میں پڑھیا نہیں میں آزمایا ہے مدینے والا کئی باری میرے ویڑے کیا ہے کئی باری مدینے والے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ میں اللہ سب نو حضور دا دیدار کرے حضور دی زیارت نصیب کرے جدو نبی پاک مدینہ پاک تشریف لے آئے تو ایک دن مدینہ پاک دی گلی بھی جا رہے سن کہ سامنے تو ایک نوجوان آ رہے دیہاتی پینڈو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے حیران رہ گیا با رب نے ایڈے سونے بندے بھی بنائے نے کہ حضور دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا جگ نالوں سونےاں تے من موہنیاں ما اسمک تہاڈا نام کی امام الانبیاء مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا فرمایا اسمی محمد رسول اللہ میرا نام محمد ہے میں اللہ دا رسول ہوں تے نوجوان چہرے وال ویکھ کے کہندا پیدا کرن والے دی قسم ہے چہرہ ویکھ کے رسول ہون وچ کوئی شک رہے ہی نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ حضور دا کلمہ پڑھن دی دیر سی نبی پاک نے پھڑ کے جوان نو سینے لا او دے متھے تے بوسہ دے کے فرمایا اسلام دی مبارک ہو کہنے لگا ساریاں مبارکاں تے آپ نو یہ ساریاں دولتاں تھوڑے صدقے ملیاں حضور نے فرمایا میرا نام پوچھئے ما اسم تیرا نام کی ہے کہنے لگا اسمی ظاہر میرا نام ظاہر ہے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وال چل پے
وہ ظاہر بھی حضور دے پیچھے پیچھے حضور نو ویندا جا رہا ہے، بنان والے کیسا بنایا، یہ چال کیسی، یہ ڈال کیسی، یہ ہاتھ کیسے، یہ پیر کیسے، حضور نے جلوے چ گم ہو کے جا رہے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن نہ پڑا کر۔ حضور مسجد نبوی چاہے، نبی پاک نے پانی دا لوٹا بھریا، حضور نے بیٹھ کے وضو کیتا، ظاہر نے بھی حضور نو ویکھ کے لوٹا بھریا تے سامنے ویکھ کے نبی پاک دیاں نقلاں پیا اتارے، حضور دی کاپی کر رہے، انہیں بھی وضو کی۔ سرکار نے 2 نفل شروع کی، انہوں تے پتہ نہیں بھائی کی پڑھنا کی ہے، وہ کہنے لگا تسی نفل پڑھو میں زیارت کرنا، وہ کول بہ کے رسول اللہ دے چہرے وال دیکھن لگ پے۔ پہلی ملاقات وچ نبی پاک نو اپنا دل دے بیٹھا، جان و دل قربان کر بیٹھا۔ نبی کریم سرور عالم دی بارگاہ چ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد اجازت لی پھر چلا گیا، دوسری نماز دے وقت اذان سن کے پھر آ گیا، پھر چلا گیا، پھر آ گیا۔ انہوں حضور نال اتنا عشق ہو گیا کہ او ٹوکاں تو دوڑ کے آوے نماز دے وقت، 5 وقت نماز حضور پیچھے پڑے۔ تے مدینہ پاک دی منڈی چ نا سبزی ویچدا سی، سبزی اپنی ٹوکاں تے سبزی لائی ہوئی تے سبزی لے کے آوے تے ٹوکرا منڈی چ رکھے تے آپ حضور دی بارگاہ چ آ جاوے تے نبی پاک دی زیارت کر کے دعا لے کے چلا جاوے۔ معمول بن گیا روز۔ پیر بھائیاں دے آپس وچ پیار بھی ہوندے نے، پیر بھائیاں دے لاڈ بھی ہوندے نے۔ ایک صحابی نے آکھیا او ظاہر ہے تو نبی پاک سرور عالم نال بڑا پیار کرنا ہے تے سامنے آ کے بہ جانا ہے تے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویندا رہنا ہے، کہنے لگا یار مینوں ویکھن تو منع نہ کری، میں نہ ویکھاں مینوں چین ہی نہیں ہوندا۔ انہاں آکھیا لکھ واری ویکھ، اسی سارے ویکھنے ہاں، تیری محبت پر بکری محبت ہے، تیرا پیار ہے سرکار نال۔ اچھا یہ دس خالی سکی محبت کرنا یا نبی پاک نو کدے کوئی سبزی دا تحفہ بھی دیتے؟ پیر بھائی تے آپ کلیاں گلاں کر، تو جے سکا پیار کرنا نبی پاک نال کدے حضور نو کوئی سبزی پیش کیتی ہے؟ حضرت ظاہر کہنے لگے یار میں محبت جتنا گم ہو گیا، میری توجہ اس پاسے نہیں تھی، شکر تو میری توجہ دلائیے، اے دس تینوں پتہ ہے نبی پاک کیڑی کیڑی سبزی زیادہ پسند کرتے؟ انہیں آکھیا مینوں پتہ ہے پر نبی پاک نو سبزیاں وچوں صرف کدو شریف بہت پسند، حضور دی پسندیدہ سبزی کدو شریف۔ اللہ اکبر۔ حضرت ظاہر کہنے لگے بڑی مہربانی یار، ہن میں جانا تے کملی والا جانے تے کدو جانے، پک کرنا اپنے کھیت وچ آ کے کدو توڑے، کدو سامنے رکھ کے ویکھے وچ لوے لوے تے سونے سونے گول گول کدو کہڑے وہ سارے بکھرے کرے، باقی منڈی والے کدو پائے ٹوکرے تے سرکار دے کدو دھوے تے دھو کے رومال بنایا او دے وچ بن لوے تے ٹوکرا رکھے سر تے 11 دے کدے لاوے سینے نال تے منڈی چ آ کے ٹوکرا رکھ کے نہ تے حضور دی بارگاہ چ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کدو پیا توڑدا سا تے اے کدو مینوں بڑے چنگے لگے گے، آقا بڑے اچھے نے کہ میں لے کے آیا ہوں، تسی کھاؤ گے تے دعا دیو گے۔ تے اتنے کدو انہوں پتہ سی نبی پاک دیاں بہت ساریاں بیویاں نے، نبی پاک جڑے گھر جان نہ اگے پسند دی سبزی پکی ہو، ساریاں گھراں وچ کدو ہی۔ محبت مانی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں۔ سرکار نے حضرت بلال نے فرمایا بلال یہ ظاہر بڑے پیار میں کدو لے کے آیا ہے، کہ جا گھراں میں تقسیم کر۔ حضرت بلال گئے کدو تقسیم کیتے، ظاہر بڑے خوش ہوئے، سرکار بڑے خوش ہوئے، بڑیاں دعاواں دتیاں۔ تے کی فرق پیندا ہے جتنا دن کدو چلدے نے نا، میں روز کدو ہی لے کے حضور مجھے پسند ہے، اللہ روز کدو لیا، نبی پاک دعا دے
چند دن گزرے، نبی پاک نے ایک دن فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا ظاہر میرے نال بڑا پیار کردا ہے، انہوں میرے نال عشق ہے، غریب آدمی انہوں کسے دسیا وا مینوں کدو پسند ہے، یہ روز ہی کدو لے کے آਉਂدا ہے۔ بلال یک طرفہ دوستی اچھی نہیں ہوندی، تاڑی دوں ہاتھاں نال وجدی ہے۔ آئندہ جدوں کدو لے کے آوے نا تے کمرے چ ٹوکرا پیا ہوندا کھجوراں والا، تو لے کے آویں، میں انہوں کچھ کھجوراں دیاں گا۔ ہائے حضرت بلال تے حضور دے رازدان سے اس بار جو ہی آیا نا کدو لے کے حضرت بلال نے ٹوکرا حضور دے قریب رکھیا، نبی پاک نے کدو لے لے تے مٹھ بھری کھجوراں کو ظاہر لے اے کھجوراں، حضرت ظاہر نے نہ وہ کھجوراں اسے رومال وچ پا لئیاں تے نبی پاک ول ویکھ کے ایک ایک کھجور چک کے منہ پائی آوے تے جڑی گٹھلی نکلی وہ جیب وچ پا لے، چند کھجوراں دے دانے کھا کے حضور دی دعا لے کے منڈی چلا جاوے۔ سرگودا تے گردو نوا والو روز دا معمول بن گیا ہو، کدو لے کے آوے نبی پاک کھجوراں دین۔ کسے غریب آدمی نال تسی پیار کرو نا تے غریب وڈیایا جاندا ہے، چکیا جاندا ہے۔ چند دن گزرے، حضرت ظاہر مدینے دی منڈی چ ایک تقریر کی تھی، فرمایا مدینے والو غور نال سنو غریب دی بات، سارے امکان گوش ہو گئے، ظاہر کی کہنا چاہتا ہے مدینے والو تسی منڈی خالی سبزیاں بیچتے ہو، تانوں کی پتہ ہے نبی پاک نال میری کتنی بری یاری لگ گئی ہے، ساری دوستی کتنی پروان چڑھ گئی ہے، ہن تے دوستی وچ تحفیاں دے لین دین شروع ہو گئے۔ میں حضور نو تحفے دینا، حضور مینوں تحفے دے، ساڈے تحفیاں دے لین دین ہو رہے۔ نبی پاک دے ایک صحابی نے سنیا کہ سبزی بیچن والا منڈی چ کھلو کے حضور دی دوستی دے دعوے پیا کردا، بڑا غصہ آیا، کتھے سبزی فروش، کتھے اللہ دا مائی، اتنی جرت، کہندا میری یاری لگ گئی ہے، ساڈی یاری بڑی پکی ہے۔ عبداللہ دوڑے نبی پاک دی بارگاہ سے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جان، او جس ظاہر نو تسی کھجوراں نہیں دیندے او منڈی بھی تہاڈی دوستی دے دعوے پیا کردا ہے۔ منڈی والے ہستے سن، دیکھو کیسی گپاں، کہندا میری نبی پاک نال بڑی یاری ہے، ساڈے دوست تحفیاں دے لین دین شروع ہو گئے نے۔ یا رسول اللہ نے اتنی جرت تو حضور نے فرمایا تو آپ دی تقریر سنی؟ یا رسول اللہ میں سنی، اسے واسطے جناب نے دسنا ہے، منع کرو آئندہ ایسی گل نہ کرے۔ رسول اللہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی طلع بلال سلمان، جی سلطان غریب بندہ ہے، ڈھوکا تو آندا ہے، میرے نال پیار کردا ہے، مدینے دی منڈی سبزی بیچدا ہے، اج منڈی چ کھلو کے انہیں میری محبت دا دعویٰ کیتا ہے، دوستی دا دم بھریا ہے، منڈی والے میرے عاشق نو جھوٹا نہ کہیں، او دے تے انگلیاں نہ چکن۔ ابو بکر عمر کل دسیو نہیں ظاہر نو، میں آپ منڈی جا کے اودی یاری تے مہر لا کے آواں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی انہوں جھوٹا نہ کہ میں آپ جا کے دوستی تے مہر لاواں گا۔ صبح حضرت ظاہر کدو لے کے آئے، حضور نے کھجوراں دتیاں، ظاہر منڈی چلے گئے، مدینے دی منڈی گرم ہو گئی، نبی پاک نے چند صحابہ نو نال لیا، حضور منڈی چ گئے، کملی والے منڈی چ اس پاسے داخل ہوئے جدھر ظاہر دی پیٹ سی، سامنے ٹوکرا رکھیا تے سبزی پیا بیچ رہے۔ امام الانبیاء جتوں گزر جاندے سن کئی کئی دن خوشبو آنی سن، منڈی والیاں نے ویکھیا رب دا مائی آ گیا، حضور نے اشارہ کیتا خاموش کوئی نہ بولے۔ امام الانبیاء نے تیز تیز قدم اٹھائے، مگروں جا کے ظاہر نو جفا پا لیا، سجا ہاتھ ظاہر دی سجی اکھ تے، کھبا ہاتھ کھبی اکھ تے، نبی پاک نے
گھٹ کے سینے نہ لا کے فرمایا مجھ میں کون؟ دوستی دی انتہا نہیں، پیار دی حد نہیں. سارے منڈی والے اسی تے کل ہسدے ساں، یہ کہندے نبی نال یاری ہے تے سچ بڑی یاری ہے. نبی پاک نے اپنے سینے نال دی کنڈ لائی ہوئی، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مجھ میں کون ہاں. ظاہر نو تے خوشبو آ گئی سی میرا کملی والا ہے. دل وچ خیال آیا جے میں دس دتا میں بجھ لیا کملی والا جبا چھوڑ دے گا، پتہ نہیں پھر کدے جبے جاؤ کے نہ ہو. تھوڑی دیر تے نبی پاک سرور عالم دے جبے اس واسطے ناصر شاہری کہندے نے مدینے جاواں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے. تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر. کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، کچھ دیر کچھ دیر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں. نبی کریم سرور عالم نے پھر فرمایا مجھ میں کون؟ ظاہر نے سوچیا جب میں دس دیتا نا تسی حضور ہو تو جفا تے چھوڑ دیں. مقدر نے ساتھ دیتا ہے جفے چاہیا تھوڑی دیر تے جفے چ رہا نا. ظاہر نے نبی پاک نے جواب نہیں دیتا، آواز دے کے کہنا مدینے والو کدو لے لو. او مدینے والو ادھر دیکھو کتنے سونے کدو، او میرے کدو تے ویکھو، مطلب اے نہ ویکھو یاری ہے کہ نہیں. نبی پاک نے پھر فرمایا پوچھنا میں کون ہوں. حضور نو جواب نہیں دیتا، آواز دے کے کہتا مدینے والوں پچھتاؤ گے، دیکھو کدو کتنے سونے کتنے لوے کدو، کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو. نبی نو پیار آ گیا، نبی پاک نے فرمایا مدینے والوں بدو لے لو. شب میلاد وچ جامعہ مسجد پیر سید احمد علی شاہ وچ آن والے مسلمانوں 14 صدیاں ذرا پیچھے جاؤ ویکھو کدے جبے وچ کون آیا ہے. کدو ویچن والا کہندا ہے کدو لے لو، کملی والا کہندا ہے بدو لے لو بدو لے لو. جب حضور نے فرمایا بدو لے لو، ظاہر نے اپنی پگ لا کے اپنے گلے پا کے پلہ نبی بھی حق دے گیا کیا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، اور محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے.
غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام بے سودا شبے میلاد ہے، کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا، تیرے عاشق دا اور زور ہے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل میری سرکار سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ حضور دے دیوانے بڑے مزے دی گل کیتی ہے، کہندا سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سمجھ کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر۔ اللہ اکبر، عشق رسول دے سمندر وچ تیردا تیردا بہت دور نکل آیا، عرض کر رہا ساں رب نے ساڈے تے احسان کیتا۔ بولو رب نے، اسی چڑیاں کیوں لانے ہاں؟ رب نے ساڈے تے احسان کیتا۔ اسی جلوس کیوں نکالنے ہاں؟ انہیں ساڈے تے احسان کیتا۔ اسی چراغاں کیوں کرنے ہاں؟ رب نے ساڈے تے احسان کیتا۔ اسی گلاب دے پھل وانگوں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب سانو عطا کیتا۔ اچھا کمال ہے کہ کوئی محبوب کسے نو دیندا نہیں، یہ کوئی یار دین والی شے ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا لکھ دنیا تے سونے ہون اساں نہیں یار وٹھانا۔ پیر صاحب کوئی یار کسے نو نہیں دیندا۔ پہلی گل ہے کہ یار دیندا کوئی نہیں، دوجی گل ہے اگر دے بھی دے تو پھر روندا ہی رہندا ہے کیوں دیتا ہے۔ حد نہیں ہو گئی کہ رب نے اپنا یار سانو دے کے پھر جھنڈے لوائے؟ رب نے اپنا یار سانو دے کے پھر چراغاں کیتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، رب نے اپنا یار سانو دے کے پھر منہ مٹھے کرائے۔ یا اللہ، یار دے کے غم ہوتا ہے، یار پا کے خوشی ہوندی ہے، کہ تو یار اپنا دے کے پھر خوشیاں پیا کرنا ہے، پھر چراغاں پیا کرنا ہے، پھر لڈو پیا وڑنا ہے۔ قدرت دی آواز آئی تواڈے میرے دین میں فرق بڑا ہے۔ تسی یار دیو تے جدائی پہ جاندی ہے، میں دے کے بھی جدا نہیں ہویا تے غم کاہدا کرنا؟ میں دے کے بھی جدا نہیں ہویا تے غم کاہدا کراں؟ بس سنیو، صرف لفظ بدل، یا اللہ کی لفظ بدلو کہ جب تک یار تانوں نہیں سی دیتا، جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی،
ہوں جدو یار تمہیں دیتا لفظ بدل دیو جتھے مصطفیٰ ہے بس لفظ بدلو جتھے خدا ہے اتنے مصطفیٰ سی ہوں یار دے دیتے ہوں جتھے مصطفیٰ ہے اتنے خدا ہے اللہ میں ناروے تقریر کی تھی مینوں داڑھی والا کہنے لگا توبہ کر جتھے مصطفیٰ اتنے خدا میں کیا بیٹا میں اپنے بلوں تے نہیں کہہ رہا یہ تو قرآن دستا ہے کہنے لگا قرآن میں کہ ہاں عشق رسول دی اینک نہ پڑھنا ایک ایک آیت تینوں مصطفیٰ دا پیار دسے یا اللہ تو کتھے رہنے بڑی توجہ نال سنو اللہ دا قرآن شعر پڑھنا میرا ذوق ہے دلیل شعر نہیں دلیل خدا دا قرآن ہے مصطفیٰ دا فرمان یا اللہ تو کتھے رہنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللہ فرماتا ہے میں تواڈے انفس وچ ہاں مگر تواڈے کول ویکھن والی اکھ نہیں میں تواڈے انفس وچ مگر تواڈے کول ویکھن والی یا اللہ تے کملی والا کتھے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومناں دیاں جاناں نالوں بھی قریب ہے بس توجہ نال میری گل سنو میں نچوڑ دے رہے ہیں اللہ کتھے انفس وچ اللہ دا حبیب کتھے انفس وچ اللہ بھی انفس وچ کملی والا بھی انفس وچ یا اللہ انفس وچ تو ہے کتھے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماندا ہے میں شاہ رگ تو قریب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت محبوب حسین چشتی صاحب آستانہ بیربل شریف سے تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد محبوب حسین چشتی صاحب آستانہ علی بیربل شریف آپ تشریف لائے آپ کو مرحبا سے مرحبا کہتے ہیں زینت آستانہ علیہ بیربل شریف محسن اہل سنت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ حاجی محبوب حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ زینت محفل بنے اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ کرم دیر تک اہل سنت دے سراں تے قائم رکھے بس آخری میری بات میں نتیجہ دے رہی ہیں اللہ انفس وچ حضور بھی انفس وچ یا اللہ انفس وچ تو کتھے فرمایا میں شاہ رگ دے قریب میں یا اللہ کملی والا کتھے فرمایا جان تو بھی قریب ہے بانی مدرسے دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس وچ لکھیا ہے اولا با میں نے اقرب کی مطلب ہے کہ جان مومن دی دور ہے پر کملی والا قریب ہے توجہ حضرات اچھا ہوں میرے وال توجہ کریو اللہ بھی انفس وچ کملی والا بھی انفس وچ اللہ شاہ رگ دے قریب ہے نبی جان دے قریب ہے اے رگ
اے جان ایتھے خدا ایتھے مصطفیٰ عاشق رسول حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ اج ہوندے نے تے میں پیر دھو کے پیندا حکیم الامت دے ایڈا بڑا عاشق رسول حکیم الامت رو کے بات سناندے سن فرماندے سن میں تفسیر نعیمی لکھنی تھی تو میں مدینہ طیب آ گیا کہ نبی پاک کی بارگاہ جا کے عرض کریں یا رسول اللہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنا چاہنا نگاہ آپ دی ہوگی قلم میں چلا مدینہ پاک گیا حضور دی بارگاہ چ مدعا پیش کیا مدینہ پاک تو کچھ تحائف خریدے کتاباں پسند آئیاں خریدیاں میرے کو پیسے بہت تھوڑے بچے میں مدینہ پاک دی ایک دکان تے ایک پارکر پین دیکھیا خیال آیا گلا مدینے والے دیاں کرنیاں نے پین بھی مدینہ پاک دا نہ لے جاؤں فرماندے نے میں دکاندار کو لو قیمت پوچھی پین مہنگا سی میرے کو پیسے نہیں سی میں خاموشی نال پین رکھ لیا فجر دی نماز مسجد نبوی شریف وچ میں پڑھ کے بیٹھا سا تو میرے سجے پاسے نہ وہی نوجوان دکاندار آ کے بیٹھا مینوں کہندا ہے مفتی احمد یار نعیمی آپ ہیں میں کہ ہاں مجھے یہ کہتے ہیں انہیں جیب چو پارکر پین نکال کے آخیا مفتی صاحب یہ رکھ فرماندے نے میں آخیا بیٹا کل میں نے تمہاری دکان پہ دیکھا تھا یہ پین قیمتی ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں پیسے ہوتے میں کل ہی لے لیتا بہت مہربانی وہ دکاندار رو پیا رو کے کہنے لگا مفتی صاحب میں یہ تو نہیں جانتا کہ اللہ رسول کے دربار میں آپ کا مقام کیا ہے مگر یہ جانتا ہوں کہ پہلی بار آپ کی وجہ سے مجھے رات کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی مجھے یہ نہیں پتا آپ کا مقام کیا ہے میں عرصہ دراز سے مدینہ پاک میں رہتا ہوں روز حاضری دیتا ہوں درود بھی پڑھتا ہوں محبت بھی کرتا ہوں آج تک بد دعا کا چہرہ نہیں دیکھا آج پہلی بار سرکار نے کرم فرمایا نبی کریم نے فرمایا بیٹا اٹھ دکان کھول پارکر پین نکال مفتی احمد یار نعیمی میرا غلام ہے وہ کل تیری دکان پہ آیا تھا اسے یہ پین پسند آیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے احمد یار سے کہنا یہ کملی والے کی طرف سے تحفہ رکھ لو مفتی صاحب رو کے کہنے کہ میں نے پین جان نالوں بھی زیادہ پیارا میرا سرکار نے میں نے تحفہ دیتا میں تفسیر نعیمی وہ نالی شروع کی تھی اور بہت ساری اسے نالی لکھی تو اتنے بڑے عاشق اللہ اکبر مفتی صاحب فرماندے نے جو مفتی صاحب فرماندے نے جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں خدا دی قسمیں میرا بیدان کہنا ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ
حضور تشریف لا رہے ہیں. سرگودا سے گردوں نے والو ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. دور نکل آیا حکیم الامت فرماندے نے اے بندہ مومن، یہ جڑا تیرا وجود ہے نا یہ ایک محل ہے، اس محل دا گیڑ شاہ رنگ، اس محل دا مین حال ہے سینہ. سینے وچ رب نے رکھی ہے دل والی کرسی، دل والی کرسی تے بٹھایا ہے کملی والے نے. ہائے ہائے ہائے. حکیم الامت فرماندے نے بندہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماض نام مصطفیٰ دل والی کرسی تے اللہ نے بٹھایا ہے کملی والے نو. اللہ فرماندا ہے سجنا تو ڈٹ کے بہ جا مومن دی دل والی کرسی تے، گیڑ تے میں آپ پہرا دینا، میں دیکھنا کیڑا تیرے نیڑے آؤندا ہے. تو نتیجہ کی نکلیا جتھے مصطفیٰ ہے اتھے خدا ہے. ساڈا مصطفیٰ بھی نیڑے، ساڈا خدا بھی نیڑے. وقت دا دامن بہت تنگ ہو گیا، صبح جلوس بھی ہے اور میں خطاب میں تو سوچ رہا تھا 15-20 منٹ خطاب کر کے ہٹ جاؤں گا، تو میرا خیال ہے 1.25 گھنٹہ خطاب ہو چکا ہے. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. اس تو بڑی کوئی دعا نہیں. اللہ سب نو اج مدینے والے دی زیارت کرے. ہاں بس حاجی صاحب دی خواہش ہے بس ایک شعر صرف دعوت دا، صرف ایک شعر میرے نال مل کے پڑھو. پتہ نہیں آج رات کی قسم کلمے دی قسم ہے، میں دعوت کئی باری پڑھی، کئی باری فاطمہ دا بابا میرے ویڑے ہے. حضرت خواجہ غلام فرید کہندے نے ایک باری لنگ آ تو ساڈی جاتے سب بولو ایک باری لنگ آ، ایک باری لنگ آ، میں داریاں کرے ساں سکا لہاتے، آقا بس ایک باری لنگ آ. یا رسول اللہ بڑیاں سکھاں نے غلام فرید دے دلے، بس ایک باری آ جاؤ پھر باویں چلے جاوے ہو. میں آقا مینوں پتہ ہے تھوڑے اور بڑے عاشق دل وچ حسرتاں بڑیاں نے، کدے کملی والا میرے ویڑے آوے نا میں اے بھی پیش کراں اے بھی پیش کراں. آقا تسی آؤ گے تو میں کی کراں؟ پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دوے ساں، میں بھی لگے ساں سہرے پوے ساں، ایک کولوں بہے ساں بنرا بنا. یا رسول اللہ میرے ویڑے آ جاؤ. اللہ سب نو حضور دی زیارت، سب دے ویڑے خدا آباد کرے. حضرت تشریف لے آئے، مینوں صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب نے، صاحبزادہ نگاہ مصطفیٰ صاحب نے دسیا کہ ساڈے عظیم والد دنیا تو چلے گئے، مگر صاحبزادہ محبوب حسین صاحب نے ساڈے سر تے او ہاتھ رکھیا جڑا باپ کی شفقت والا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیر جاری رکھے اور دیر تک آپ نو صحت مندانہ آبرو مندانہ زندگی عطا فرمائے. کثیر تعداد کے اندر علماء تشریف فرما، مہمان، میں بہت سارے اسماء گرامی تو واقف بھی نہیں سا، تاہم دعا گو ہاں اللہ سب دی حاضری قبول کرے. میرے عزیز ملک حماد حمزہ امریکہ رہندے نے اور ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ میلاد دا مہینہ میں پاکستان ہی چاہواں اور محفلوں دی رونق بنا دوں. یہ پورا خاندان ہی سرکار نال محبت کرنے والا خاندان ہے. اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے. جو جتھوں جتھوں آئے اللہ سب نو حضور دے قرب عطا کرے. نیک ہو جاؤ، مسجداں آباد کرو. میری آخری بات دل دی تختی تے نوٹ کر لو، ایک نبی پاک دا جشن منانا، ایک نبی پاک دا مشن اپنانا.
ساری کمزوری یہ وے اکثریت دی، سب دی نہیں، اکثریت دی کمزوری یہ وے کہ جشن تے زور دیندے نے مگر مشن چھوڑ بیٹھے. ساڈے مخالف زیادہ مشن اپنا رہے ہیں، وہ جشن دے نیڑے بخشش انہاں دی بھی نہیں ہونی اس واسطے کہ انہاں حضور نال پیار نہیں کیتا. ایمان تے مصطفیٰ دے پیار وچ ہے نا. سنیو تواڈے کول پیار ہے، تواڈا ایمان ہے. جنہاں کول پیار نہیں انہاں ایمان ہی نہیں. تواڈا ایمان ثابت ہے، لہذا تواڈے کول کمی ہے مشن دی، حضور دا مشن بھی اپنا لو. نیک ہو جاؤ، مسجداں آباد کرو. قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوئے گا کہ تو ملاد کیتا ہے کہ نہیں کیتا، جلوس وچ گئے، یہ قیامت دے سوالاں چ ہے ہی نہیں. حضور دی محبت ضروری ہے. ساری زندگی کسی ملاد نہیں کیتا، حضور نال پیار کردا ہے، دی نجات ہوگی. ساری زندگی 11ویں نہیں دیتی ہے، اگر غوث اعظم نال عقیدت رکھدا ہے دی نجات ہو جائے. اہل اللہ نال محبت کا نجات ہو جائے. لیکن جڑا نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ سوال ہوئے گا. نماز روزے کا سوال ہوئے گا، اعمال کا سوال ہوئے گا. اہل سنت دا خادم ہونے دے ناطے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جشن مناندے حضور دا مشن بھی اپنا، اپنے رسول اللہ دے فرمان تے بھی عمل کرو تاکہ مرن تو بعد قبر وچ کملی والا آوے نا، اتنا پیار لے کے جاؤ. فرشتے پوچھن اے کون ہے، کملی والا آکھے میرے کولو پوچھو اے کون ہے. یہ تے ساری زندگی میرے گیت گاتا ہے. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.